حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ تعالی اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمانے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین میں اگر کوئی تنگی کا شکار ہو، کوئی غربت کا شکار ہو، کوئی پریشانی کا شکار ہو، بہت غور سے یہ واقعہ سنیں. آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، اب روٹی کیسے بنے گی، کھانا کیسے بنے گا؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس 1 درم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے. آپ نے فرمایا لاؤ وہی درم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا ہوں. آپ دکان پر آٹا لینے گئے، گھر میں 1 ہی درم اور اس درم کا بھی آٹا لینا ہے جس کا کھانا کھانا ہے. جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو المسلم خولانی، ایسا کرو یہ 1 درم مجھے دے دو، مجھ پر صدقہ کر دو. آپ وہاں سے پلٹے، تھوڑا آگے گئے، دوسری دکان پر گئے، فقیر وہاں بھی آ گیا، کہنے لگا یہ 1 درم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں. فقیر پیچھے لگا رہا، آخر کار آپ نے وہ 1 درم جو گھر سے لے کر آئے تھے آٹے کے لیے اس فقیر پر صدقہ کر دیا. ایمٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ ہو گئے. سوچنے لگے اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا، اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دیا ہے، اب گھر واپس لوٹوں گا تو کیا بتاؤں گا، کھانے کے لیے انتظار میں ہے، آٹا لینے گیا ہوں. تو اب خالی تھیلا لے کر آئے تھے گھر سے. تو آپ نے لکڑی والے کی دکان پر گئے جو لکڑی کا کام کرتا ہے، کارپینٹر جو ہوتا ہے، اس کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا برادہ پڑا ہوتا ہے، چورا بالکل. آپ نے اس تھیلے میں برادہ بھر لیا اور تاکہ تھیلا بھر جائے اب گھر گئے، دستک دی، تھیلا پکڑایا اور خود فوراً باہر سے چلے گئے. میں منہ کیا دکھاؤں گا گھر والوں کو، چلو وہ تھیلا پکڑ کے اندر جائیں، اتنی دیر میں گھر سے دور چلا جاؤں. آپ دور چلے گئے. گھر والوں نے تھیلا کھولا تو اس میں نہایت عمدہ قسم کا آٹا موجود تھا، بڑا زبردست آٹا. گھر والوں نے روٹیاں بنائی، انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب آئیں گے. اب آپ شرمندہ، آپ باہر گھوم رہے ہیں کہ وقت گزر جائے، گھر والے سو جائیں، وقت جو ہے وہ بھوک کا ٹائم تھوڑا گزر جائے. اب سارا دن گھر نہیں گئے، آپ کی زوجہ محترمہ انتظار کرتی رہی. اب آپ رات کو چپکے سے گھر میں داخل ہونے لگے کہ گھر والوں کی ڈانٹ بھی سننی ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے آٹا لانے کو، آپ لکڑی کا برادہ دے گئے. مگر ان کو نہیں پتا تھا اندر کہانی کچھ اور ہو گئی ہے. اب آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں، بھوکے ہیں، ان کو اتنا اچھا ہمیں آٹا دے کر گئے، بہترین قسم کی روٹیاں بنی ہیں، آئیں تو حضرت کو کھانا پیش کیا جائے. آپ چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ فوراً سامنے آ گئی. اب آپ شرمندہ، مگر آپ کی زوجہ محترمہ بہترین قسم کی روٹیاں انہوں نے سامنے پیش کی. آپ حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا. تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جو آپ لائے تھے. جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے، اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل فرما دیا. کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے صدقہ دینا، محتاجوں کی مدد کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، یہ اللہ عز و جل کو اس قدر پسند ہے کہ جو مسلمان اخلاص کے ساتھ، دیکھیں یہ ایک شرط ضرور ہے، اخلاص ہونا ضروری ہے، اللہ کی رضا کی نیت ہونا ضروری ہے. دکھلاوا، واہ نام ہو جائے یا کسی کو صدقہ دے کر احسان جتائے، یہ تو الٹا ظلم ہے. یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں. بلکہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، احسان جتا کر، تکلیف دے کر. اب یہاں کسی کو پیسے دیے، الٹا پھر اس کو یاد دلاتے، یاد ہے نا تمہیں نوکری لگائی تھی، یاد ہے نا تمہیں جناب میں نے قرضہ دیا تھا، وہ دن بھولے تو نہیں جب بچے کی شادی کروائی تھی. کتنا ذلیل ہوتا ہوگا شخص، کتنا دل دکھتا ہوگا اس کا. تو ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی کسی کی مدد کریں، احسان نہیں جتانا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تو اخلاص کے ساتھ جو لوگوں کے دل خوش کرتے ہیں، سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو محتاجی کے باوجود کسی کے آگے شرمندہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کر نوازتا ہے. بعض اوقات کچھ لوگ صدقہ دیتے وقت، خیرات دیتے وقت، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کو دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارے کام کیسے بنیں گے، سب کو بانٹ دیں گے تو ہمارے رزق کا کیا ہوگا. غور سے سنیے، حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا صدقہ و خیرات مت روکو. سنیے، صدقہ و خیرات مت روکو، کہیں تمہارا رزق نہ روک دیا جائے. جو لوگ بعض اوقات تنگی کا شکار ہوتے ہیں نا، وہ چیک کریں کہ یار میں نے صدقہ خیرات دینا تو نہیں روک دیا، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو نہیں روک دیا. یہ خرچ کرنا ہی ملٹیپلائی کر کے واپس لاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جو لوگ گن گن کر دیتے ہیں نا، بس بھائی زکات پوری ہو گئی، اتنا ہی دینا تھا، اب اگلے سال آنا،
अरे रब्बे करीम तुम्हें अता फरमाई जा रहा है, तुम भी बांटे चले जाओ, तुम भी देते चले जाओ, वो और अपने खजानों से अता फरमाएगा। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, सैयदना इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो भी मैंने हदीस पढ़ी कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदका और खैरात मत रोको, कहीं तुम्हारा रिस्क ना रोक दिया जाए। इस हदीस के तहत फरमाते हैं इस खौफ से अपने माल को सदका करने से मत रोको कि वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम पर माल की तंगी फरमा देगा, या तुझसे माल रोक लेगा और रिस्क के वसाइल खत्म फरमा देगा। हमें नहीं पता होता, बाज़ औक़ात हम किसी की मदद करते हैं, उसकी दुआ लगती है, हमारे बिगड़े काम बनने से संवर जाते हैं, हमारे रिस्क में बरकत शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात कुछ गरीब रिश्तेदारों की लोग मदद कर रहे होते हैं, कुछ लोगों की किफालत कर रहे होते हैं और बिजनेस चलता रहता है, कारोबार बढ़ता रहता है। इसमें हमारी कोई अकल, हमारी कोई होशियारी, हमारा कोई कमाल नहीं होता। क्या मालूम जिसको तुम किफालत कर रहे हो, हर महीने जिसके घर खाना पहुंचा रहे हो, ये उसी की दुआएं हैं जो तुम्हारा रिस्क बढ़ता चला जा रहा है, ये उसी की दुआएं हैं जो तुम्हें तरक्की मिलती चली जा रही है। तो अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए दिल खोल कर खर्च करते रहना चाहिए, सदका देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का यकीन देखो, तवक्कुल देखो, आपका बिलीव कैसा था कि एक बार दो बुजुर्ग हजरत सैयदतुना राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ हाजिर हुए और ये नीयत थी कि हजरत राबिया बसरिया खाना खिलाएंगी, इनका तो खाना भी रिस्क के हलाल पर मबनी होगा। अब हजरत राबिया बसरिया के पास दो ही रोटियां थी, अब दो बुजुर्ग थे, भूख भी लगी हुई थी, वही दो रोटियां आपने दस्तरखान पर इन दोनों बुजुर्गों के सामने रख दी। अभी रोटियां रखी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, किसी साइल ने कहा कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दिया जाए। हजरत राबिया बसरिया ने मेहमानों के आगे से दो रोटियां उठाई और उस साइल को दे दी। मेहमान हक्के बक्के कि हम दस्तरखान पर बैठे हैं, हमें भी भूख लगी है, दो ही रोटियां थी, दोनों उठाकर दे दी। मगर यकीन देखो, अल्लाह गनी, अभी वो हैरत ज़दा हैं कि थोड़ी देर में दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। एक कनीज बहुत सी गर्म रोटियां लेकर हाजिर हुई और अर्ज की ये मेरी मालका ने आपके लिए भिजवाई हैं। हजरत राबिया बसरिया ने रोटियां गिनना शुरू की, वो रोटियां 18 थी। आपने कहा ये रोटियां मेरी नहीं है। कनीज जी हुजूर आपके लिए भिजवाई, का मेरी नहीं है, वापस ले जाओ। वो बुजुर्ग देख रहे हैं, दो गई 18 आ गई, 18 भी वापस लौटा दी। जब मालकन के पास वो कनीज लेकर रोटियां पहुंचती है और कहती है हजरत राबिया बसरिया ने तो वापस लौटा दी हैं। का रोटियां कितनी हैं? का 18। का ये दो बच गई थी, ये भी साथ मिलाकर ले जाओ। वापस जाती है, हजरत राबिया बसरिया को फिर पेश करती है कि मेरी मालकन ने पेश की है। फिर रोटियां गिनी, 20 रोटियां थी। आपने कहा हाँ ये मेरी रोटियां हैं, क्योंकि अल्लाह के वादे पर मुझे सच्चा यकीन है, मेरी राह में एक खर्च करो मैं 10 अता फरमाऊंगा। दो दी थी तो 18 कैसे आ गई? अल्लाह की राह में दो खर्च की हैं तो 20 ही रोटियां मिलनी हैं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, जिस दिन ये तवक्कुल पैदा हो जाए ना, जिस दिन ये भरोसा रब पर हो जाए, फिर देखें कैसे गैब से काम बनते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा, कहीं कोई खर्चा करते ही इंतजार करना शुरू कर दे कि आज जनाब मस्जिद के डब्बे में 10 रुपए डाले थे, अब देखो 100 रुपए कब मिलते हैं। पूरा दिन गुजर गया, 100 रुपए नहीं मिले, अगला दिन गुजर गया, फिर भी 100 रुपए नहीं मिले, ये तो 1 के 10 मिलने थे। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, याद रहे रब की रिजा और रब हमारे बारे में हमेशा याद रखें। अल्लाह के जो फैसले हैं ना, इस पर यकीन कर लो कि अल्लाह के जो फैसले हमारे बारे में है ना, वो हमसे बेहतर रब जानता है और रब हमारे लिए हमेशा बेहतर फैसला फरमाता है। जरूरी नहीं कि आपने सदका दिया आपका माल ही बढ़ जाए, हो सकता है उस सदके की वजह से आपसे कोई आफत दूर हो जाए, आपसे कोई मुसीबत दूर हो जाए। मुझे बताएं, आपने 10 रुपए दिए मस्जिद में, 100 रुपए नहीं मिले, लेकिन आप पर आपका एक्सीडेंट होने वाला था, वो एक्सीडेंट से आप बच गए। आप पर कोई खतरनाक बीमारी आने वाली थी, आप उससे बच गए, तो वो 100 रुपए अच्छे थे या एक्सीडेंट से बचना अच्छा था? तो अल्लाह के फैसलों पर यकीन होना चाहिए। अहादीस में इंशाल्लाह आगे बयान भी करूंगा, अहादीस भरी हुई हैं, बहुत सारी अहादीस हैं कि सदका बुरी मौत को दूर करता है, सदका बला को दूर करता है, सदका मुसीबतों को दूर करता है, सदका तंगी को दूर करता है। तो ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, सदका देने में दिल की खुशी के साथ अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। एक और वाकया सुनिए कि किस तरह सदके से बलाएं दूर होती हैं। सैयदना इकरमा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मुल्क का बादशाह बहुत जालिम और कंजूस था, बड़ा जालिम बादशाह, और ऐसा अजीबो गरीब कंजूस कि उसने ऐलान कर दिया कि मेरे मुल्क में अगर किसी ने मिस्कीन या फकीर को सदका किया तो उसके कोई गरीब की मदद ना करे, अगर ऐसा कोई करेगा तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। यानी खुद गरीब की मदद भी नहीं करनी और पूरे मुल्क में भी कोई गरीब की मदद ना करे। बड़ा अजीबो गरीब ऐलान था। अच्छा जनाब, अब एक खातून थी, लोग तो खौफ से डर गए थे, कोई सदका नहीं दे रहा था, कोई खैरात नहीं दे रहा था। एक दिन फकीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया और कहा मुझे अल्लाह के राह में कुछ दो, मैं बहुत भूखा हूं, खाने के लिए कुछ नहीं। वो औरत मेरी बादशाह का ऐलान सुना हुआ था, वो भी डरी हुई थी, उसने भी सदका देने से उसने सोचा कि सदका दूंगी तो मेरे भी हाथ कट जाएंगे। लेकिन फकीर ने कहा मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिजा की खातिर कुछ तो खाने को दे दो। वो इल्तिजा करता रहा, आखिर उस औरत के दिल में रहम आ गया, उस औरत ने उस फकीर को सदका दे दिया, खाने को दे दिया। अब 2 रोटियां दी उसे खाने को। फकीर रोटियां लेकर दुआएं देता हुआ चला गया। बादशाह को पता चल गया,
کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا ہے، اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اب نیچے اسلامی بھائیوں، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے، مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا، اسے پسند آئی، اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی۔ جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی، ہاتھ کٹ گئے، اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی۔ بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی، مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا، بڑی نوازشات کرتا، دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا، انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے، نئی دلہن جو ہے، وہ برے کام کرتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں۔ بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے، محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو۔ اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی، بیابان جنگل تھا، اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے۔ اب اتنی دیر میں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا، زور زور سے رونے لگی، بچہ بھی پانی میں ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے، انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے۔ اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا، کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے، کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں تو۔ اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں۔ ان نوجوانوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے۔ اب ان نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں، ہم دونوں کون ہیں؟ عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی، البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا، میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے۔ وہ 2 نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی۔ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے؟ اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی، حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے، نہیں ملے، مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے، بچہ واپس مل گیا۔ کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی بیماری آنے والی ہو، اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین جو آج کورنگی میں مجھے سن رہے ہیں، بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں، میں تو خود پریشان ہوں، میں تو خود نوکری کرتا ہوں، میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں؟ یہ غلطی ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کوئی لاکھوں صدقہ کرے، اخلاص نہیں، اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے، کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے، یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے۔ اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا، اللہ نے تھوڑے دیے ہیں تھوڑے خرچ کرتے رہو، جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرچ کرتے رہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، وہ رب کریم تمہارا ملٹی پلائی کر کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں صدقہ دینے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے کیسے کیسے فضائل بیان ہوئے، سبحان اللہ۔ قرآن صدقہ کرنے والوں کی تعریف اور صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ چنانچہ پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دولے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں صدقے کے کیسے فضائل، اللہ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ پتہ نہیں کون کون سی برائی میرے پاس آنے والی ہو، میرے گھر میں کون کون سی برائی آنے والی ہو، صدقہ دیا اور وہ برائی کا دروازہ بند ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ جہنم کی آگ اور بندہ صدقہ دینے کے والے کے درمیان یہ پردہ ہو جائے گا، یہ آڑ بن جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو، اے بیماروں جو مجھے سن رہے ہو، جو یہاں بیمار بیٹھے ہیں، جن کے گھروں میں بیمار ہیں، جو مدری چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کیا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، بیماریاں دور ہو جائیں، حادثے دور ہو جائیں، میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ہو ہمارے پاس،
اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ نہ بندے کے پیر رہیں نہ ہاتھ رہیں اور معذور ہو جائے، پھر دولت کس کام کی؟ اللہ صحت دے، عافیت دے، حادثات سے بچائے، آفتوں سے بچائے۔ بے شک زندگی میں پیسے تھوڑے ہوں، اس سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اگر آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، صدقہ دینے کی عادت اپنائیں، صبح و شام صدقہ دینے کی عادت اپنائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح سویرے صدقہ کا ادا کرو، شام میں بھی دینا چاہیے، رات میں بھی دینا چاہیے، مگر صبح سویرے صدقہ دینے کی فضیلت کیا فرمائی آقا نے؟ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، بلا کو انٹرسپٹ کر دیتا ہے، بلا کو روک لیتا ہے صدقہ۔ ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب کس طرح آفتیں دور ہوتی ہیں، اس قدر واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیارے آقا کی حدیث، اور یہ حدیث میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، عورت خود کھا رہی تھی، لقمہ تھا، اتنے میں سائل نے آواز لگائی تو اس نے وہ لقمہ سائل کو کھلا دیا، خود کھاتے کھاتے کسی کو کھلا دیا۔ یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بالکل دینا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، مگر ہم کون سا خرچ کرتے ہیں؟ جو بچ گیا، کھانا بچ گیا، چلو بھائی کسی غریب کو کھلا دو، کپڑے پھٹنے والے ہو گئے، چلو کسی غریب کو دے دو، چھوٹے ہو گئے کپڑے، چلو کسی غریب کو دے دو، اچھا سردیاں آ گئی، اب گرمیاں آ گئی ہیں، کمبل پرانے پھٹ گئے، ہمارے گھر کے لیے نئے لینے، چلو یہ پھٹے ہوئے کمبل کسی کو دے دو۔ ایوری تھنگ، وہ تمام چیزیں جو میرے اور آپ کے استعمال میں نہیں، وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ اللہ کی راہ میں معاذ اللہ پھٹا پرانا ضائع ہونے والا گرا پڑا دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا جو یہ دیتا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا، مگر اپنے دل سے پوچھو، اپنے لیے خریدنا ہے تو شاندار کپڑا، بچوں کے لیے خریدنا ہے تو بہترین کھانا ہے، اپنے لیے سویٹر سردی میں خریدنا ہے تو اچھے ویسے اچھا والا، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پرانا والا پھٹا ہوا۔ اپنے دل سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہو۔ بلکہ ہمارا تو مائنڈ سیٹ ایسا عجیب و غریب بن گیا ہے، گھر میں 4 بچے ہو نا، ایک بیٹا بڑا زبردست ہوشیار، سبق بھی اچھا یاد کرتا ہو، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا ہوشیار ہے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ اچھا دوسرا، وہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے، چھوٹا ہے لیکن حساب بہت اچھا کرتا ہے، اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے۔ اچھا تیسرا، وہ گھر کے سارے پرزے ورزے خود ہی ٹھیک کر لیتا ہے، اپنے کھلونے بھی ٹھیک کر لیتا ہے، بڑا دماغ چلتا ہے اس کا، اس کو انجینئر بنائیں گے۔ اچھا جناب، چوتھے کی زبان تھوڑی سی اٹکتی ہے، بہت شرارتی ہے، کچھ بھی سبق یاد نہیں کرتا، پیر بھی لنگڑاتا ہے، اس کا تھوڑا سا معذور بھی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ یہ مدرسے میں دے دو۔ اب اپنے آپ سے پوچھو، اپنے گھر کا بہترین بچہ نہیں، بچہ بھی وہ مدرسے میں دینا ہے جو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ زمانے کے مطابق بات نہیں کرتے، اس قدر جناب ہمارے علماء کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے۔ آپ بتائیں نا، ہم نے کون سا را مٹیریل دیا مدرسے کو؟ ہم دیتے نا اپنے خاندان کا سب سے ذہین بچہ کہ بناؤ اس کو مفتی، یہ ساری دنیا میں جا کر دین کا ڈنکا بجائے گا، مگر ہم نے اپنا اچھا بچہ اپنے لیے سنبھال کے رکھنا ہے، جس بچے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی کام نہیں، اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دل پر بوجھ کیوں ہوتا ہے؟ ارے دیا کس نے مجھے اور آپ کو؟ قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کہتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔